آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بے حد دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آج ہمارا مرکز ایک ڈیجیٹل اسلامی تعلیم کا پورٹل ہے جسے مدرسہ معارف القرآن آفیشل کہا جاتا ہے۔ ہم اس سورس مٹیریل کو باریکی سے دیکھیں گے تاکہ سمجھ سکیں کہ ایک روایتی تعلیمی ادارہ آج کے اس تیزی سے بڑھتے ہوئے ڈیجیٹل دور میں اپنا پیغام کس طرح پہنچا رہا ہے۔ یہ صرف معلومات دینے کی بات نہیں ہے، بلکہ صدیوں پرانے علم کو نئے دور کی ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنے کا ایک بے حد خاص سلسلہ ہے۔ یہاں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی بات یہ ہے کہ اس پورٹل کا آغاز کس طرح ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی اس پلیٹ فارم پر آتا ہے تو استقبال ایک روایتی اور پرامن دعا سے کیا جاتا ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک پورا ماحول قائم کر دیتے ہیں۔ اب ہماری اور آپ کی ڈیجیٹل دنیا تو عام طور پر شور شرابے سے بھری ہوتی ہے نا، لیکن یہ استقبال اس شور میں ایک ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور دیکھنے والوں کو شروع میں ہی احساس دلاتا ہے کہ یہاں آگے آنے والی تعلیم کتنی احترام اور اصالیت پر مبنی ہوگی۔ اس معلوماتی سفر کو آسان بنانے کے لیے ہم نے اس تجزیے کو 4 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلا، ان کی بنیاد اور استقبال۔ دوسرا، ان کا مکمل ڈیجیٹل نصاب۔ تیسرا، ان کی بڑی منزل اور مقصد۔ اور چوتھا، کمیونٹی کی مدد اور مستقبل۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو ان کی بنیاد اور پہچان کے حوالے سے ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس چینل کی بنیاد ہوا میں نہیں ہے۔ سورس مٹیریل ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم بیت المعارف ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ جب کوئی آن لائن پلیٹ فارم کسی مقامی اور قائم شدہ ٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اس کی قابلیت اور اعتماد میں واقعی بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ مطلب اس ڈیجیٹل اسکرین کے پیچھے ایک مکمل تنظیمی ڈھانچہ اور فلاحی مقصد موجود ہے۔ تو آخر ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کوٹ میں روشنی کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی طاقتور مثال ہے۔ دراصل یہاں صرف کتابی باتیں سکھانے کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے قرآن کی روشنی کو پھیلانے کی، اسلامی تعلیم عام کرنے کی، بہتر کردار بنانے کی، اور سب سے بڑھ کر آتھینٹک نالج کو آگے بڑھانے کی۔ یہ کردار سازی اور تعلیم کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق پیدا کرتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پہ اور دیکھتے ہیں کہ اس ڈیجیٹل نصاب میں آخر پڑھایا کیا جاتا ہے۔ ان کے نصاب کی وسعت دیکھیے، تفصیلات بالکل واضح ہیں۔ قرآن کی تعلیم سے لے کر تجوید کی کلاسز تک، یعنی بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی بیانات، اردو اور عربی زبان سیکھنے کے مواقع اور مختصر اسلامی درس بھی شامل ہیں۔ سوچئے، ایک ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر زبان سیکھنے سے لے کر مذہبی احکامات کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی تک کتنی مختلف تعلیمی ضروریات کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کس کے لیے ہے؟ سورس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ان کی تعلیم ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہے۔ انہوں نے بچوں اور بڑوں دونوں کو اپنے ٹارگٹ آڈینس میں شامل کیا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے، بلکہ ایک پل ہے۔ مطلب یہ پورٹل کسی ایک مخصوص عمر تک محدود نہیں ہے، بلکہ پورے خاندان کو ایک ہی ڈیجیٹل اسکرین کے ذریعے معلومات فراہم کرنے کی ایک زبردست کوشش ہے۔ چلیے اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں بات ہوگی ان کی بڑی منزل اور دلوں کو جوڑنے کی۔ ان کے مشن کی تحریر میں ایک خاص گہرائی ہے۔ ان کا مقصد ہے دلوں کو قرآن اور سنت سے جوڑنا۔ یہ الفاظ جذباتی اور روحانی دونوں حوالوں سے بھرپور ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ مفید علم دنیا کے ساتھ شیئر کرنا۔ یہاں یہ پورٹل اپنے مقصد کو صرف ایک فرد کی تعلیم سے نکال کر گلوبل لیول تک پھیلا دیتا ہے۔ ایک عالمی سطح پر انسانی دلوں اور روحانیت کو مشترکہ علم کے ذریعے آپس میں جوڑنے کی یہ واقعی ایک وسیع کوشش معلوم ہوتی ہے۔ اور اب آخری حصہ، جو کہ کمیونٹی کی مدد، ان کے مستقبل اور عمل کی دعوت پر مبنی ہے۔ دیکھیے، کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو آگے بڑھنے کے لیے اپنی کمیونٹی کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے۔ یہاں 3 باتوں کی ریکویسٹ کی گئی ہیں۔ پہلی، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسری، ویڈیوز کو شیئر کریں۔ یہ دونوں تو ہو گئیں آج کے دور کی عام ڈیجیٹل کالز ٹو ایکشن۔ لیکن تیسرا نقطہ بالکل منفرد ہے۔ اس کوشش کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہاں ڈیجیٹل انگیجمنٹ کو سیدھا روحانی مدد کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یعنی آن لائن آ کر شیئر کرنا بھی کسی فلاحی کام کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس پلیٹ فارم کی اختتامی تحریر بہت دلچسپ اور پرکشش ہے۔ پہلے تو روایتی انداز میں شکریہ ادا کیا گیا ہے، جزاکم اللہ خیرن کہہ کر، اور پھر ان کا بنیادی نعرہ پیش کیا گیا ہے، علم پھیلانا، مستقبل تعمیر کرنا۔
یہ دو حصوں پر مبنی جملہ واضح کرتا ہے کہ آج جو علم بانٹنے کی محنت کی جا رہی ہے، دراصل وہ آنے والی نسلوں اور پوری سوسائٹی کے مستقبل کی بنیاد رکھنے کا کام کر رہی ہے۔ تو آج کے اس مکمل تجزیے کے بعد ایک نہایت اہم سوال ذہن میں برقرار رہتا ہے: آج کے اس دور میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کس طرح روایتی اور مستند علم کی عالمی رسائی کو تبدیل کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، ایک مدرسہ جو کبھی شاید صرف ایک گلی یا شہر تک محدود ہوا کرتا تھا، اب انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے ہر کونے میں موجود لوگوں کے دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ ہمارا آج کا سفر یہیں مکمل ہوتا ہے، لیکن اس اہم سوال پر غور و فکر ضرور جاری رکھیے گا۔